اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ازواج سیریز میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو بہت ساری گفتگو ہوئی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مرد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، بیویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی آئے کہ جی آپ ابھی صرف مردوں کا بتا رہے ہیں، عورتوں کا بھی بتائیں۔ تو ان سے جواباً عرض تو کر دیا ہے کہ دیکھیں مردوں کی نشست ہے، مرد اگر اپنی ذمہ داری سمجھ جائے تو انشاءاللہ عورتوں کو بھی سمجھ آئے گی، لیکن کچھ بیلنس کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے کچھ عورتوں کے لیے بھی اسوہ رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عورتوں کے لیے اسوہ رسول کیا ہے؟ ازواج مطہرات کی زندگی۔ آپ علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں وہ آپ تمام امت کی مرد عورتوں کی جو ہے وہ نمونہ، ان کے لیے نمونہ ہے، تو ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمودات بھی ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، لیکن ساری دنیا میں سب سے بہترین قیمتی متاع نیک اور صالح عورت ہے، نیک اور صالح بیوی ہے، یہ نیک متاع ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی جو ہے اگر نیک ہے، صالح ہے، تو پھر انسان کے لیے بہت سکون ہے، بہت ٹینشنوں سے اس کی آزادی ہے۔ وہ جب گھر میں آتا ہے اسے خوشی اور سرور محسوس ہوتی ہے، گھر کا ایک ماحول بہترین ہوتا ہے۔ اور بیوی کو معلوم ہے کہ خاوند گھر میں آنے والا ہے۔ عمومی طور پر مرد دن کو باہر ہوتے ہیں، شام کے اوقات گھر آتے ہیں، تو وہ اس سے پہلے گھر کے کام کاج کو ختم کر دیتی ہے، خود سے بن سور کر سوار ہو جاتی ہے، اچھے کپڑے پہن لیتی ہے، خوشبو لگا لیتی ہے، تاکہ جیسے ہی خاوند گھر میں پہنچے اور اس کو ویلکم کر سکے، اس کو خوشی سے ملے اور اس کے ذہن اور دل اور اس کی روح کو معطر کر سکے۔ اس لیے ایک اور روایت میں یہ بات بھی آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تمہیں تمہاری جنت کی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، اللہ کے رسول ہمیں تو بتائیے، ہم تو اس چیز کے کو چاہتے ہیں کہ ہمیں جنتی عورتوں کا پتہ چل جائے۔ آج بھی ہم مرد بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنتی عورت مل جائے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جنتی مرد نہیں بننا چاہتے، لیکن چاہتے ضرور ہے کہ عورت ہمیں جنتی مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتیں وہ ہیں جو محبت کرنے والی ہیں، گنتے جائیے، بچے پیدا کرنے والی ہیں۔ آج کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہیں، انجوائے کرنا ہے جی، ابھی بچے نہیں پیدا کرنے ہیں، نہیں، جو بچے پیدا کرنے والی ہے وہ بہترین عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے، یا وہ اس کو کچھ کہہ دیتا ہے، یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو کہتی ہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے میں سوؤں گی نہیں، میں تم سے سوؤں گی نہیں۔ طبرانی کی یہ روایت ہے کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اب کتنا پیارا یہ مزے والی بات ہے، اور جب انسان کا غصے میں ہو اور اس کا ہاتھ اس طرح بیوی پیار سے پکڑ لے تو انسان جتنے بھی غصے میں اس کا غصہ اتر جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی، ان کی نماز ان کے کانوں کے اوپر نہیں جاتی۔ وہ غلام جو مالک سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے، وہ عورت جو ایسی حالت میں سوئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور وہ امام جو امامت کرے لیکن لوگ اسے ناپسند کریں، اس کی امامت کو پسند نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ ہے انسان کے لیے کہ اگر امام جو ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے اور وہ امامت کرا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ شوہر کو ناراض کرنا، شوہر کا حکم نہ ماننا، جائز حکم جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر شوہر کسی کو نیک کام کرنے پر جو ہے وہ منع کرے یا ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا اس کو نماز ترک کرنے کا کہے تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یا والدین سے اچھا سلوک نہ کرنے کے بارے میں کہے تو اس پر ناراض ہو جاتا ہو تو اس کا غصے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے۔
اب وہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ان حدیثوں کو سامنے رکھیے، پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی عورت اس حال میں رات بسر نہ کرے جبکہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ بیوی کو شوہر کی ناراضگی زیادہ لمبی نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ ان دونوں کو چاہیے کہ فوراً ایک دوسرے کے ساتھ راضی نامہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مرد ناراض ہو کر ہی گھر سے نکل جائے اور پھر وہ کسی غلط صحبت میں پڑ جائے اور پھر اس کا برا نتیجہ نکلے اور وہ نتیجہ بھگتنا پڑ جائے عورت بیچاری۔ یہ باتیں ہیں جو ہمارے ہاں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں اگر آج آپ دیکھیں تو عورت کا جو مقام ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ دور جاہلیت میں جیسے لڑکی پیدا ہونے کے بعد برا تصور کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر اسلام آنے کے بعد عورت کو مکمل وقار دیا اللہ نے اور رتبہ دیا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں لوگ پڑھ لکھ کر بھی جاہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پہلے وقت میں جس طرح عورت کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، آج بھی اسی طرح عورت کے پیدا ہونے پر ناشکری اور غصے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج بھی عورت کو جہیز نہ لانے پر جلایا جاتا ہے، آج بھی عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، آج بھی عورت کو اولاد نہ ہونے پر تانے دیے جاتے ہیں، یا اگر اولاد ہو جائے اور بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ آج بھی عورت کو معمولی باتوں پر مارا اور پیٹا جاتا ہے، آج بھی عورت کو جھوٹی غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، آج بھی عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے روکا جاتا ہے، آج بھی عورت کو حوش کا نشانہ بنایا جاتا ہے، آج بھی عورت کو منحوس کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے، آج بھی عورت کو غلطی کرنے پر گندی گالیاں دی جاتی ہیں، آج بھی عورت کو سسرال والوں کی طرف سے تانے سننے پڑتے ہیں، آج بھی عورت کو بار بار اپنے میکے والوں سے اشیاء لانے کے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی گاڑی کا مطالبہ، کبھی گھر کا مطالبہ، نہ لانے پر طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب اگر ہم دیکھیں تو عورت کل بھی جل رہی تھی، عورت آج بھی جل رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گے ایسے مردوں پر جن کی سوچ یہ ہے کہ عورت صرف اور صرف بستر پر دیکھنا ہے چاہتے ہیں، وہ اس عورت کو کسی بھی باعزت طریقے سے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ آج آپ فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، سنیک پر یہ جتنے جو رشتے بن رہے ہیں لڑکیوں کے، یہ سب حرام رشتے صرف اس ہوس کا نتیجہ ہے۔ یہ اس ہوس کا نتیجہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اور بات عرض کرتا ہوں، کچھ عورتوں کی طرف سے جن کے خاوند نافرمان ہو یا ان کی بات نہ مانیں یا جو ہے وہ بدتمیزی کریں یا ماریں، تو وہ عورتیں بعض اوقات کہتی ہیں حضرت کوئی تعویذ ہی دے دو، یا پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، یا غلط کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں، ایسے جاہل لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں جو ان کی عزت کو بھی تار تار کر دیتے ہیں، اور تعویذ انہیں چاہیے ہوتا ہے کس لیے؟ تاکہ میرا خاوند ٹھیک ہو جائے۔ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے جی، یہ ایک جوان عمر لڑکی کو، ایک جوان عمر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، شکل دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اور وہ پھر بھی تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یعنی عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی ہر ادا ہی اللہ تعالیٰ نے تعویذ بنا دی ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش ہی ایسی رکھ دی ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی مقناطیسیت ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ بن سکتی ہے اگر وہ چاہے تو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں ہے عورتوں
تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اداؤں کے تعویذ دیے ہیں، کبھی باتوں کے تعویذ دیے ہیں، ان تعویذوں کو تم کیوں نہیں استعمال کرتی ہو اور کاغذ کے تعویذوں کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہو؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھکا ہوا خاوند جب گھر آتا ہے، آگے سے بیوی بھی تھکی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے، اب تھکا ہوا بندہ اور تھکی ہوئی بیوی یہ ایک دوسرے سے کیا فرق پائیں گے، کیا خوشی محسوس کریں گے؟ تو کوئی فرق نہیں ملے گی، کوئی خوشی نہیں ملے گی، کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا۔ تو فریش تر و تازہ اگر آپ رہیں گی گھر کے اندر، خاوند آئے اس کے سامنے محبت پیار کی باتیں کیا کرے، کھلے چہرے سے اس کا استقبال کیا کرے، اور ایسے انداز ایسی ادائیں اپنائیں کہ خاوند خوش ہو جائے، پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر کیسے کیسے خوشیاں آتی ہیں، کیسے کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب وہ اسے کسی بات کا حکم دے تو شوہر کی اطاعت کرے، جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت کرے، یعنی اس کا شوہر جب اس کی طرف دیکھے وہ اس کو خوش کر دے، ایسے سمائل کرے کہ شوہر کے اندر جو ہے لہر، یہ ایک تعویذ ہے نا، مسکراتا ہوا چہرہ ایک تعویذ ہے، اب یہ تعویذ ہے، یہ عورت مرد کو دے، دیکھے کیسے مرد خوش ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی بات کا حکم دے، کوئی چیز مانگے فوراً پیش کرے، یہ بھی ایک تعویذ ہے۔ جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت کرے، یہ اب ایک اور تعویذ ہے۔ اب ایسے تعویذ اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے، اور پھر مزاج ہوتا ہے، ہر عورت کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے خاوند کو میرے اندر کیا کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ جو پسند ہے وہ تمہارے پاس تعویذ ہے، اس کو اور خوبصورت بنا کر پیش کرو، خاوند تمہارا ہو جائے گا، مر مٹے گا، کہیں اور دیکھے گا بھی نہیں، کہیں اور جائے گا بھی نہیں، ہر وقت تمہارے گن گائے گا۔ یہ ایسا تعویذ ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھو۔ اور اللہ کی بندی، تمہیں اللہ نے عورت بنایا ہے، اور اللہ نے ایسی ایسی ادائیں دی ہیں تمہیں کہ تم ان اداؤں کے تعویذوں سے اپنے مرد کو قابو کر سکتی ہو، اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہو، خوب محبت سے پیش آ کر اسے اپنی طرف مائل کر سکتی ہو، اور پھر تم وہ سارے محربے چھوڑ چھڑا کے ان پیروں کے پیچھے بھاگتی ہو جو تمہاری عزتوں کو بھی تار تار کر دیتے ہیں، اور پھر اور تمہارے پیسے کا بھی، تمہارے خاوند کے پیسوں کا بھی بیکار میں ضائع کر دیتے ہیں، اور بعد میں میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد بھی اٹھ جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ان باتوں کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا اسوہ رسول کا مطالعہ کرنے کی توفیق فرمائے۔ عورتوں کے لیے عرض کیا کہ ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اماں خدیجہ کی زندگی پڑھیے، اماں عائشہ کی زندگی پڑھے، کیسے انہوں نے وقت گزارا اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔